بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفویض الطلاق۔ اس باب میں طلاق دوسرے کو سپرد کرنے کے بارے میں احکامات ذکر کیے جائیں گے کہ خود طلاق مرد نہ دے بلکہ اپنی بیوی کو یا کسی دوسرے شخص کو طلاق کا حق دے کہ آپ اہلیہ پر طلاق واقع کر دے۔ اس کے بارے میں مختلف فصلیں قائم کی گئی ہیں۔ پہلی فصل ہے فصل فی الاختیار، اختیار کے بارے میں۔ لفظ اختیار کا استعمال مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے کرے گا تو ہر ایک کے احکامات ذکر فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ صاحب قدوری نے ذکر کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اختاری، یہ لفظ بولا اور اس سے طلاق کی نیت کی، یا کہا طلقی نفس کی، اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو فرماتے ہیں کہ جب تک وہ مجلس برخاست نہیں ہوگی اس مجلس تک بیوی کو اختیار رہے گا۔ اگر مجلس سے اٹھ گئی یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئی تو یہ اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ باقی یہ اختیار کا ثبوت کہاں سے ہے تو فرمایا اجماع صحابہ سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع رہا ہے کہ بیوی کو اختیار دینا جائز ہے اور وہ اس اختیار کو استعمال بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ صرف مجلس کے اندر۔ اور دوسری دلیل کہ اختیار مجلس تک محدود کیوں رہے گا، اس لیے کہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں جن میں کسی چیز کو، کسی کام کو کسی کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ تمام تملیکات تقاضا کرتی ہیں کہ اس کا جواب مجلس کے اندر ملے۔ جیسے بیع کے معاملات ہے، کسی سے بیع ہو رہی ہے تو بیع کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر ہاں نہ ہو جائے، مجلس برخاست ہونے کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ بھی تملیکات کی قبیل سے ہے، یہ اختیار دینا، اس کا بھی تقاضا ہے کہ یہ مجلس کے اندر ہی اس کو استعمال کیا جائے، مجلس برخاست ہونے کے بعد اس کا استعمال جو ہے کالعدم کر دیا جائے گا۔ باقی ایک ہی مجلس جتنی مرضی لمبی ہو جائے اختیار برقرار رہے گا، کیونکہ مجلس واحدہ ساعت واحدہ کی طرح ہوتی ہے، پورے مجلس کو ایک گھڑی شمار کیا جاتا ہے، اس لیے مجلس کے لمبا ہونے سے اختیار ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا اگر مجلس بدل جائے تو اختیار ختم ہے۔ مجلس کے بدلنے کی صورتیں ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں مشغول ہو گئی، کھانے پینے لگ گئی، ٹھیک ہے، یا بحث و مباحثہ میں لگ گئی، تو یہ صورتیں بھی مجلس کو تبدیل کرتی ہیں، اس سے بھی مجلس کا بدلنا شمار کیا جائے گا اور اختیار ختم کر دیا جائے گا۔ اور ہم نے کہا کہ مجلس سے صرف اٹھنے کے ساتھ ہی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، کیونکہ مجلس سے اٹھنا یہ اعراض کی علامت ہے کہ یہ اختیار استعمال نہیں کر رہی۔ لیکن بیع صرف اور بیع سلم کے معاملات اس سے مختلف ہے، وہاں صرف اٹھنے سے اختیار ختم نہیں ہوگا، وہاں قبضہ نہ کرنا اعراض کی علامت ہوتی ہے، وہاں قبضہ نہیں کیا تو اعراض سمجھا جائے گا، صرف اٹھ کر کھڑے ہو جانا یہ اعراض کی علامت شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اس اختیار کے اندر جو عورت کو دیا جا رہا ہے یہاں محض اٹھنا ہی اعراض کی علامت سمجھا جائے گا۔ ثم لا بد من النیہ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لفظ اختاری مرد نے کہا بیوی کو اختاری، اس کے اندر نیت طلاق ضروری ہے، کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے اس کے اندر جیسے طلاق کا احتمال ہے ایسے ہی دوسرے احتمالات بھی موجود ہے، تو طلاق کا اعتبار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد نے اس لفظ سے طلاق کی نیت بھی کی ہو۔ جی فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اخْتَارِي، جب مرد نے کہا اختاری، اس نے کہا اختارت نفسها، اپنے نفس کو جو ہے اختیار کر لیا تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اگرچہ قیاس یہ چاہتے سے کچھ بھی واقع نہ ہو،
اس لیے کہ اس لفظ اختیار سے خود مرد اس کو طلاق واقع نہیں کر سکتا ہے. تو جس چیز پہ خود قادر نہ ہو تو دوسرے کو اس کا مالک بنانا بھی درست نہیں ہے. لیکن استحسان ہم نے کہا اس لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ صحابہ کرام کا اجماع ہے. اور دوسری بات یہ ہے، عقلی دلیل یہ ہے کہ مرد کو اختیار ہے بیوی کو اپنے پاس رکھے یا چھوڑ دے، اس کا مالک ہے. تو اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس چیز کا مالک وہ اپنی عورت کو بنا دے کہ تجھے اختیار ہے، تجھے مالک بناتا ہوں، میرے پاس رہنا چاہتی ہو، مرضی ہے، نہ رہنا تو تب بھی مرضی ہے. تو جس چیز کا وہ خود مالک ہے رکھنے نہ رکھنے کا، تو اس کا دوسرے کو مالک بنانا بھی اس کے اختیار کے اندر ہے. اس لیے وہ لفظ اختیاری سے اس کو مالک بنا سکتا ہے. پھر ہم نے کہا اس سے طلاق بائن واقع ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اختیاری اپنے آپ کو اختیار کر لے تو کم از کم ایسے اختیار تو کرے کہ اپنے نفس پر اس کو قدرت حاصل ہو جائے. تو تبھی ہوگا جب طلاق بائن ہوگی. کیونکہ طلاق رجعی کے بعد اس کو اپنے نفس پر جو ہے کنٹرول حاصل نہیں ہوتا، وہاں تب بھی مرد کا کنٹرول رہتا ہے. اس لیے اپنے اوپر مکمل کنٹرول لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس لفظ سے طلاق بائن واقع ہو تاکہ مرد کی ملکیت سے بالکل ہی خارج ہو. البتہ ولا یکون ثلاثا، اس اختیاری کے لفظ سے 3 طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ لفظ بائن کی خاصیت تھی کہ اس کے اندر بینونت غلیظہ یا بینونت خفیفہ ثابت ہوتی تھی، لیکن لفظ اختیاری کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے. اس سے ایک ہی طلاق بائن واقع ہوگی. ولا بد من ذکر نص، ہم نے کہا کہ اختیاری، یہاں صاحب قدوری بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں اختیاری کے اندر کہیں نہ کہیں نفس کا ذکر ہونا چاہیے. یا مرد اپنے کلام میں ذکر کرے اختیاری نفس کی، اپنے نفس کو اختیار کر لے، یا عورت اس کو استعمال کرے. مثال کو تو مرد کا اختیاری تو عورت کا اختیارت نفسی یا اختیارت نفسہا، یعنی کہ لفظ نفس کا استعمال دونوں میں بہت اچھا ہے اور نہ کم از کم ایک ہی کلام میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے کہ انہوں نے لفظ نفس کا استعمال بتلایا ہے، اور کسی ایک کے کلام میں جب ہو جائے گا تو دوسرے کے کلام کے لیے وہ تفسیر بن جائے گا. اور اگر کسی کے کلام میں نہیں ہوا تو پھر فرمایا یہ مبہم کی تفسیر نہیں بن سکتا ہے، پھر یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی. اور جو ہے کسی ایک، اور ہم اس کو متعین بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ تعین کے لیے ضروری ہے کہیں نہ کہیں سے اشارات ملے. یہاں دونوں کلام ابہام ہے، اس لیے مبہم کی تفسیر بن کر اس ابہام کو نہیں اٹھا سکے گا، پھر کلام لغو ہو جائے گا. ولو قال اختیاری نفس کی، ایک آدمی نے کہا اپنے آپ کو اختیار کر لے، بیوی نے کہا اخترت تو، میں نے اختیار کر لیا. تو یہاں پر دیکھیں عورت نے لفظ نفس کا ذکر نہیں کیا، صرف مرد نے کیا ہے. تو یہاں بھی کہتے طلاق بائن واقع ہوگی اس لیے کہ مرد کا کلام عورت کی کلام کے لیے تفسیر بن جائے گا، کیونکہ عورت کا کلام مرد کی کلام کے جواب میں نکلا ہے. تو مرد کا کلام جو ہے اس عورت کی کلام کو مکمل کرے گا. ٹھیک ہے. وَلَوْ قَالَ وَكَذَا لَوْ قَالَ اختیاری اختیارتاً، مرد نے کہا اختیاری اختیارتاً، بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو اختیار کر لے، اختیار کرنا. اس نے کہا اخترتو. یہاں دیکھو لفظ نفس کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن مرد کے کلام میں اختیارتاً کا لفظ موجود ہے. یہاں اختیارتاً کی جو تا ہے یہ تا وحدت اور تعدد کے لیے آتی ہے، کہ یہاں تعدد کے معنی بھی ہیں اور وحدت کے معنی بھی ہیں. تو اگر اس نے کہا کہ اخترتو تو گویا کہ اس نے وحدت کے معنی لے کر کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اختیار کر لیا. تو جو کہ لفظ اختیارتاً کے اندر جو ہے یہ نفس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، اس لیے یہاں پر جو ہے اختیارتاً کو نفس کے کیا مقام کر کے اس سے طلاق واقع کر دی جائے گی.
اور عورت کے کلام میں اگرچہ اختیار کا لفظ نہیں ہے لیکن مرد کی کلام اس کی کیا بن جائے گی؟ تفسیر بن جائے گی. وَلَوْ قَالَ اختاری فقالت اخترت نفسی، مرد نے کہا اختاری، اختیار کر لے، کہنے لگی اخترت نفسی، یہاں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ مرد اختیاری سے طلاق کی نیت کرے. باقی عورت کا کلام مرد کے کلام کی تفسیر بن جائے گا، اگرچہ مرد کے کلام میں نفسی کا لفظ نہیں ہے لیکن عورت کے کلام میں چونکہ ہے اس لیے یہ اس کے کلام کا تفسیر بن جائے گی. وَلَوْ قَالَ اختاری فقالت انا اختار نفسی، مرد نے کہا اختاری، اس نے کہا میں اپنے نفس کو اختیار کروں گی، اختارو صیغہ مضارع لے آئی، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اگرچہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے اس سے طلاق واقع نہ ہو، کیونکہ یہ مضارع ہے، مضارع میں استقبال کے معنی ہوتے ہیں اور حال کے معنی بھی ہوتے ہیں، چونکہ بہرحال احتمال تو ہے کہ وہ محض وعدہ کر رہی ہو، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع نہ ہو، یہ محض وعدہ محض وعدہ طلاق ہے کہ میں جو ہے طلاق اپنے آپ اختیار کر لو گی، اپنے آپ طلاق دے دو گی، تو وعدہ کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہو جائے گا ایک آدمی کا طلقی نفسکی، اس نے کہا انا اطلق نفسی، میں طلاق دے لوں گی، جیسے یہاں پر یہ وعدہ طلاق ہے، طلاق واقع نہیں ہوتی، تو وہاں پر بھی انا اختار نفسی وعدہ اختیار ہو کہ اس اختیار کو قبول کر لوں گی، اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے. لیکن وجہ استحسان یہ ہے کہ نہیں، یہاں طلاق واقع ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ اور رسول کو اختیار کر لو یا پھر جو ہے نا یہ دنیا کو اختیار کر لو، وہ جب طلاق کا مسئلہ بنا تھا، مال غنیمت کے بارے میں سورہ احزاب میں تفصیل واقعہ موجود ہے. تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں لا بل اختار اللہ و رسولہ، نہیں بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. یا اختار مضارع کا صیغہ ہے، حضور نے اس جواب کو قبول کیا تھا. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اختار کو زبان حال کے معنی میں لیا جائے، ورنہ اگر یہ ہوتا کہ میں اختیار کر لوں گی تو یہ تو پھر گویا کہ جواب نہیں بن سکتا تھا. تو حضور کا اس بات کو قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حال کے معنی میں لیا ہے. جب اس کو حال کے معنی میں لیا ہے تو لہذا انا اختار نفسی کے اندر بھی یہ حال کے معنی میں ہوگا کہ میں ابھی فی الحال اپنے آپ کو اختیار کر رہی ہوں. ولی ان حاضر صیغہ، دوسری عقلی دلیل یہ ہے، دیکھو یہ جو صیغہ ہے نا انا اختارو، یہ حال کے معنی میں حقیقت ہے اور مستقبل کے معنی میں مجاز ہے. جیسے کلمہ شہادت میں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ میں گواہی دوں گا زمانہ حال، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں نہیں، میں گواہی دیتا ہوں. ایسے جتنے بھی شہادت دی جاتی ہے وہاں کہتا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یہ معاملہ اس طرح ہے. وہاں پر بھی صیغہ مضارع ذکر کر کے کون سا معنی لیا جاتا ہے؟ زمانہ حال والا جو حقیقی معنی ہے. تو یہاں پر بھی زمانہ حال والا معنی ہوگا جو حقیقی معنی ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. باقی بخلاف اطلق نفسی جو قیاس پیش کیا تھا، جیسے انا اطلق، مرد کہتا ہے طلقی نفسکی، عورت کہتے ہیں انا اطلق نفسی، جیسے وہاں پر طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ محض وعدہ طلاق ہے. اس کا جواب یہ ہے اس پر قیاس نہ کرو، اس لیے کہ اس جملے کو زمانہ حال پر محمول کرنا مشکل ہے. مگر انا اطلق نفسی، میں طلاق دے دوں گی، اس کو زمانہ مستقبل میں محمول کرنے کی کوئی حکایت نہیں ہو سکتی ہم سے. بخلاف اختاروں کے اندر وہاں پر اختیار استعمال کرنے کا اس کو فی الوقت اجازت ہے، اس لیے وہاں پر اس اختاروں کے لفظ کو زمانہ حال پر محمول کرنا ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس وقت اختیار کر سکتی ہے. تو اس لیے وہاں پر تو زمانہ حال پر محمول ہو سکے گا، لیکن اطلق نفسی کے اندر زمانہ حال پر محمول نہیں ہو سکتا ہے. وَلَوْ قَالَ اختاری اختاری اختاری، ایک آدمی کہتا ہے بیوی کو اختاری اختاری اختاری، 3 مرتبہ کہا. بیوی نے کہا اخترت الاولا، یا کہا اخترت الوسطی، یا کہا اخترت الاخیرہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی.
لیکن اور یہاں پر زوج کو جو ہے طلاق کی نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ 3 مرتبہ اختیار کا لفظ دلالت خود کر رہا ہے کہ وہ 3 طلاقیں دینا چاہ رہا ہے۔ کسی اور معاملہ میں کپڑوں کے اختیار کر لو یا کھانے کو اختیار کر لو، سونے کو اختیار کر لو، وہاں 3 دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 3 دفعہ کا لفظ خود دلالت کر رہا ہے طلاق دینا چاہ رہا ہے، اس لیے یہاں نیت کا اعتبار بھی نہیں کریں گے۔ یہاں گویا کہ 3 مرتبہ طلاق اختیار دیا اس نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اس نے کہا اخترت الاولی یا اخترت الوسطی یا اخترت الاخیرہ، اس صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گے، 3 طلاق واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہوگی۔ لیکن صاحبین فرماتے نہیں، اگر اس نے کہا اخترت الاولی یا کہا اخترت الوسطی یا اخترت الاخیرہ، اس سے 1 طلاق واقع ہوگی۔ وَإِنَّمَا، یہ جن کے پاس یہ چھاپا نا میرے والا، کون سا یہ مکتبہ رحمانیہ، یہاں غلطی ہے، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لکھا ہوا ہے ہدایہ کے اندر، یہ یحتاج نہیں، یہ لا یحتاج ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہی بات جو ہم ابھی کر چکے کہ یہاں نیت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ کلام کا 3 مرتبہ تکرار خود بتا رہا ہے وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے، طلاق اختیار دینا چاہ رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک 3 طلاقیں اور صاحبان کے نزدیک 2 طلاقیں، لہو 1 طلاق۔ لہوما سے صاحبان کی دلیل دی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر جو ہے نا اس نے لفظ استعمال کیا الاولی الوسطی الاخیرہ، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ مفید ترتیب ہوں کہ الاولی پہلے، اس کے بعد الوسطی، اس کے بعد تیسرے نمبر پر الاخیرہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ الفاظ مفید افراد ہوں۔ افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اخترت الاولی الوسطی یا الاخیرہ، کہ ان 3 میں سے الاولی پہلے آپشن کو منتخب کیا میں نے یا دوسرے آپشن کو منتخب کیا، یہ ہے مفید افراد۔ مفید ترتیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے پہلی کو لیا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ مفید افراد کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 میں سے کسی ایک فرد کو منتخب کر لیا۔ اب صاحبین فرماتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے نا الاولی الوسطی الاخیرہ کے مفید افراد ہے، مفید ترتیب نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جب مد نے کہا اختاری اختاری اختاری، اس نے کہا اخترت الاولی، اس کا مطلب ہے میں نے ان 3 افراد میں سے پہلے فرد کو منتخب کر لیا، انہیں میں نے پہلے اختیار کو لے لیا۔ جو پہلے اختیار کو چوز کرے گی تو اس سے 1 طلاق واقع ہوگی۔ یہ کہتی ہے اخترت الوسطی، ان 3 میں سے میں نے دوسرے آپشن کو منتخب کر لیا، تو جب دوسرے اختیاری کو منتخب کر لیا تو ایک ہی کو منتخب کیا، اس سے بھی 1 طلاق واقع ہوگی۔ یہ مفید افراد ہے، یہ الاولی الوسطی الاخیرہ، یہ مفید ترتیب نہیں ہے۔ تو افراد کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپشن کو منتخب کر لینا۔ تو جب وہ کہہ رہی ہے اخترت الاولی، تو گویا وہ کہہ رہی ہے 3 اختیاری میں سے میں نے پہلے اختیاری کو منتخب کیا ہے، اس سے 1 طلاق واقع ہوگی، اس لیے وہ کہتے ہیں 1 طلاق واقع ہوگی۔ وَلَهُ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ أَنَّ هَذَا وَصْفٌ، یہاں سے امام صاحب نے دلیل پیش کی ہے، دیکھو یہاں مرد 3 طلاقوں کا مالک ہے، اور ایسی جگہوں میں جب وہ 3 کے اکٹھے مالک ہو وہاں ترتیب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ترتیب ایک امر زائد ہوتا ہے، جیسے ایک گھر میں 10 افراد ہوں تو وہاں ترتیب الحوظ خاطر نہیں ہوتی، لیکن نکلتے ہوئے ترتیب سے نکلیں گے، وہ تو مجبوری ہے، لیکن ترتیب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی مرد 3 طلاقوں کا مالک ہے، یہاں ترتیب کا اعتبار نہیں ہے، تو جب 3 طلاقوں کا مالک ہے ترتیب کا اعتبار نہیں ہے تو ترتیب کا ذکر لغو ہو جائے گا، اور ترتیب اصل ہے ترتیب والا معنی لینا، اور افراد والا معنی اس کی فرع ہے۔ تو جب اصل والا معنی معتبر نہیں تو افراد والا معنی معتبر نہیں ہوگا، یہ دونوں لغو ہو جائیں گے، تو باقی صرف رہ جائے گا جو ہے اخترتو۔ اگر وہ صرف اخترتو کہتی تو تب بھی
تین طلاق واقع ہوتی، الاخترت الاولا یا الوسطی یا الاخیرہ، کہا اب بھی تین طلاقیں ہوگی کیونکہ الاولا الوسطی الاخیرہ کا اعتبار نہیں ہے، یہ ذکر لغو ہے۔ ولو قالت اخترت اختیارتن، مرد نے کہا اختاری اختاری اختاری، عورت نے کہا اخترت اختیارتن، تو یہاں پر بھی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی کیونکہ اختیارتن مرتن کے معنی میں ہے۔ اخترت مرتن، میں نے ایک ہی مرتبہ میں سب کو اختیار کر لیا، تینوں ہو جائے گی۔ جیسے اگر وہ صراحت کر دیتے اخترت مرتن تو وہاں تینوں ہوتی، تو اخترت اختیارتن کے اندر بھی تینوں ہوگی۔ نیز اگر وہ صرف اخترت کہتی تب بھی تینوں ہو جاتی، تو یہاں تو اختیارتن کہہ کر اس نے مزید تاکید پیدا کی ہے، تو یہاں تو پھر بطریق عورت تینوں ہونی چاہیے، اس لیے یہاں تینوں واقع ہوگی۔ ولو قالت قد طلقت نفسی، مرد نے کہا جی اختاری، اس نے کہا طلقت نفسی، میں نے اپنے نفس کو طلاق دے لی، یہ اخترت نفسی بتطلیقۃ، اس صورت میں فرماتے ہیں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یعنی مرد نے کہا نا اختاری، کیا کہا اختار کر سے، کیا کہا طلقت نفسی، کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، یہ کہا اخترت نفسی بتطلیقۃ، تو یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت نے اپنی جواب میں لفظ طلاق کا استعمال کیا ہے، طلقت تطلیقا، اور طلاق صریح جو ہوتی ہے اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ تو گویا کہ عورت نے جس طلاق کو اختیار کیا وہ ایسی ہے، وہ چاہتی ہے یہ بائن تب بنے جب عدت گزرے، اس لیے عورت کے لفظ کی وجہ سے یہاں پر طلاق بائن نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی ہوگی، یہ رجعی عدت گزرنے کے بعد بائن کے اندر تبدیل ہوگی۔ اسی سے وہ سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ کہہ سکتا ہے آپ کو کہ مرد نے تو اختیاری کا لفظ بولا ہے، وہ تو طلاق بائن چاہتا ہے، اور عورت نے لفظ تطلیق بدل کر اس کی بینونت کو رجعت میں بدلا ہے، تو عورت کی بات کو تو اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت نے بدلا نہیں ہے، عورت نے بیانہ ہی دی ہے، صرف فرق یہ پڑا ہے مرد چاہتے تو فوری بیانہ بنے، عورت نے کہا نہیں تھوڑا سا انتظار کر لو، کچھ عرصے کے بعد پھر بیانہ بنا دوں گی۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں بیانہ ہی ہے، عورت نے مرد کی خلاف ورزی نہیں کی، صرف اتنا کیا اس نے تھوڑے وقت کے لیے مہلت مانگی ہے کہ اس کو بیانہ کرنے کے لیے صرف 3 حیض گزرنے دو، وہاں اس کے لیے بھی بیانہ کی تھی، تو اس نے بھی بیانہ ہی اپنے اوپر لاگو کی ہے، کوئی اس کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكَ فِي الطَّلِيقَةِ، ایک آدمی نے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، فی تطلیقۃ، طلاق میں، یا کہا اختاری تطلیقۃ، اس نے کہا فاختارت نفسہا، بس اختیار کیا اپنے آپ کو، اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ مرد نے لفظ تطلیقہ کے ساتھ اس کو جو ہے معاملہ سپرد کیا ہے، اور تطلیقہ کے لفظ سے طلاق صریح واقع ہوتی ہے، طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، طلاق بائن واقع نہیں ہوتی۔ تو چونکہ طلاق رجعی سپرد کی گئی ہے اس لیے وہ اختیار کرے گی، تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ اتنی سی بات آپ سمجھ گئے؟ زندگی باقی، ملاقات باقی۔